الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ابھی آج بتاریخ 29 مارچ بوقت 12 بجے بہت سارے احباب کا یہ سوال آیا میرے پاس کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا قیامت ہم سے بالکل قریب آ چکا ہے؟ تو ہم نے بھی جب چاند کو غور سے دیکھا تو ہم نے بھی پایا کہ چاند الٹا نظر آ رہا ہے، لیکن جب بعد میں ہم نے سائنسی اور فلکیاتی نقطۂ نظر سے اس میں غور کیا تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ یہ بالکل طبعی چیز ہے اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ فلکیاتی اور سائنسی نقطۂ نظر سے اچنبے کی بات کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم فلکیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شمالی نصف کرہ کی نسبت جنوبی نصف کرہ میں ہمارا جو دیکھنے کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو گھومے نہیں ہیں، مگر در حقیقت چاند کو لے کر شمالی نصف کرہ کی نسبت ہمارا اینگل کافی زیادہ بدل جاتا ہے، جس بنا پر ہمیں چاند الٹا نظر آتا ہے۔ اس کو اور ہم آسان لفظوں میں اگر بیان کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاند حسب معمول سیدھا ہے، البتہ ہم الٹے ہو گئے ہیں، یعنی ہم الٹے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی عربی مہینے کی 29ویں یا 30ویں تاریخ میں چاند دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھنے والے کی پشت مشرق کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور اسی حساب سے لوگوں کے ذہنوں میں چاند کی حیرت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت یعنی آج ابھی چاند مشرق کی طرف ہے، کیونکہ آج عربی مہینے کی 3 تاریخ ہے، اس لیے مغرب کی طرف پش کر کے اور مشرق کی طرف رخ کر کے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چاند الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہی چاند آج رات جب مغرب کی طرف پہنچے گا اور چاند دیکھنے والا مشرق کی طرف پشت اور مغرب کی طرف رخ کر کے دیکھے گا تو 29 یا 30 تاریخ کی طرح ہی نظر آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت یہ ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور قیامت کی جو علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی وہ ایک ایک کر کے سامنے آتی جا رہی ہیں، مگر قیامت کا جو حقیقی وقت ہے، قیامت جو حقیقتاً واقع ہوگا، اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے کسی ایک کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک کا بھی ظہور ہو جائے گا تو اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت بالکل واقع ہونے والی ہوگی۔ اس لیے ایسے وقت میں جب کہ ہم وبا کی مصیبت سے اور طرح طرح کے معاشی اور بحران سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم بہت بڑی آزمائش ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ان سب فالتو چیزوں میں نہ پڑھ کر کہ چاند الٹا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ میں نہ پڑھ کر ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت جن اعمال کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے اس کی طرف ہم زیادہ زیادہ توجہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔